خوش رہنے کا وظیفہ۔ جو کوئی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو یہ کلمات پڑھے وہ پورا سال خوش رہے گا، اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، یا اللہ 7 بار، یا رحمان 7 بار، یا غفور 7 بار، یا رحیم 7 بار، یا حنان 7 بار، یا منان 7 بار، یا دیان 7 بار، یا سبحان 7 بار۔ نام ہے طاہرہ پروین اور فرحہ ناز اور شبانہ۔ اچھا، ان کے کچھ گھر میں ماشاءاللہ شادی کا ایک سلسلہ ہے، خوشی کے معاملات ہیں، آپس میں ہی گھر میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جیسے عموماً لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کا استخارہ بھی کریں، کیا کوئی بندش ہے، کوئی عملیات ہیں، یا ان کے آپس کے ہی اختلافات ہیں، اور کوئی پھر ایسا وظیفہ بھی بتائیے گا کہ شادی کا گھر خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ سارے معاملات یہ پورے ہوتے چلے جائیں اور پائے تکمیل تک سارے کام یہ پہنچ جائیں، یا کوئی نظر وغیرہ لگ گئی ہے، کیونکہ عموماً شادی بھی ہے کہ معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، بعض اوقات نظریں لگ جاتی ہیں، بھائی نظر کھا جاتی ہے بے شک، اور جادو سے زیادہ یہ خطرناک ہوتی ہے نظر بد۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ بھی استخارہ جو آپ نے دیا تھا شادی بیاہ کے حوالے سے، تو استخارہ کیا ہے، اس میں ان کے ساتھ نظر بد کے ہی معاملات آ رہے ہیں۔ نظر بد دونوں کے ساتھ، یہ کسی خاص دونوں فرد کے ساتھ؟ نظر دونوں بد کے آ ساتھ، رہے ہیں، جی ہاں، اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے اسی لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ روحانی علاج سے ہمارے بس تعویذات بھی لیں اور وظائف بھی پڑھیں۔ اب یہ خود تو نہیں آ سکیں گی، اسلامی بہن گھر والے ہی ہیں، گھر کا کوئی محرم بھائی، آپ ان کے شوہر وغیرہ بھی آ کے لے سکتے ہیں تعویذات، تو خود بھی یہ وظائف کریں انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو کیا لڑائی وظیفہ کریں یہ؟ ایک تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلام یا ودود یہ پڑھتے رہیں، کہ گھر والے ہیں خود پڑھیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی نظر ختم ہوگی اور امن سلامتی محبتیں پیدا ہوں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بالکل گھر میں امن و سکون چاہتے ہیں، محبتیں چاہتے ہیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو ان دونوں وظائف پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک تو نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ کو بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ، دوسرا آپس کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں تو اس کے لیے یا ودود یا سلام۔ اس کی کوئی تعداد مخصوص ہے؟ پڑھتے نہیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں نا، ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا یہ وظیفہ بتا دیا، اور کثرت کے ساتھ کرنے کا ایک اور عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا؟ آپ نے درگزر سے کام لینا، یہ کثرت کے ساتھ یہ بھی کام کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ معاف بھی کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ اپنے غصے پر بھی قابو پاتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ خاموشی اختیار کرتے رہیں، ان چیزوں کو بھی کثرت کے ساتھ کریں، الحمدللہ عز و جل دیکھیں کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی، آپس میں محبتیں رہیں گی۔ اپنی غلطی ہے نا، بالفرض ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر وقت ایک جیسا مزاج نہیں ہوتا اور کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی آ جاتے ہیں غصے میں، تو کبھی بھی چلو آج ہو گئی غلطی، غصے میں آ گئے، معافی مانگ لیں بھائی، ہے نا، اور سامنے والے کی غلطی ہے معاف کر دیں، آگے چلیں اور اپنی زندگی کو آسان کر لیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا، لڑائی جھگڑے کر لینا، ناراض ہو کر بیٹھ جانا، بات چیت نہ کرنا، اور اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے یہ نہیں پوچھا، تو ہوتا ہے باتوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کئی تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں وہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، پھر منفی باتیں، منفی سوچیں، غلط چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، سوچ سوچ کے بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بے چینی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کوئی گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور کبھی ظاہر سی بات ہے آپس کے لڑائی جھگڑے ہوں گے تو گھر کی برکت بھی چلی جائے گی، پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے۔ تو بہرحال اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو وسیع و کشادہ رکھیں۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم دیکھ لیں تو الحمدللہ ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ دعائیں کریں، معاف کر دیں، اور ان چیزوں کو بھی اختیار کریں، الحمدللہ سمجھ اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ ان باتوں کو آپ نے سمجھ گئے ہوں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔
میرا نام ریحان ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز تہجد کی کم سے کم تو 2 رکعتیں ہیں، یعنی 2 رکعتیں پڑھیں گے تو بھی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تک بھی ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تک آپ تہجد کی نمازیں 8 رکعتوں تک یعنی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ 2 پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ اور کبھی ایسے کہ آپ یعنی عشاء پڑھ کر سوئے تھے نیند کی اور پھر اٹھ کر آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تو بالکل تہجد کی نماز آپ کی ہو گئی اور اس طرح تہجد کی فضیلت آپ کو ملے گی۔ ہم نے سن رکھا ہے فرشتوں کی کوئی تسبیح ہوتی ہے، آپ ہمیں وہ تسبیح بتا دیں۔ جی جی بالکل، اسے کہا جاتا ہے تسبیح ملائکہ۔ تسبیح ملائکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح ملائکہ ہے، فرشتوں کی تسبیح۔ اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ وہ افراد کے جو بے روزگار ہیں، جن کو روزگار نہیں مل پا رہا، جن کے روزگار میں رکاوٹیں ہیں یا بندشیں ہیں یا جن کو ملازمت نہیں مل پا رہی ہے، جن کے رزق میں برکت نہیں، تو وہ تسبیح ملائکہ یہ صبح کے وقت پڑھا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے پڑھنے کا، اس کا وقت نوٹ کیجئے گا۔ طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک، طلوع صبح صادق یعنی اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہونا، اس وقت سے لے کر آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اس پورے کے پورے وقت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا ہے تو الحمدللہ رزق میں برکت رہی۔ حدیث پاک میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پڑھا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اس کثرت کے ساتھ میرے پاس آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں اس کو۔ سبحان اللہ۔ یہ پڑھے، الحمدللہ رزق میں برکت رہے۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں، دل اپنا ہم بڑا رکھا کریں، صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، بیوی بچوں پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، اور الحمدللہ سوجل بڑھتا رہے گا۔ صدقہ دیں، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں تو زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، کھیتیاں ہیں، عشر واجب ہو گیا ہے، عشر لازم ہو گیا ہے تو عشر کی بھی ادائیگی کریں، اور وقتاً فوقتاً روزانہ کے حساب سے صدقہ دیں۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، الحمدللہ سمجھ بڑھتا رہے۔